دوسرا پارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ البقرہ کا یہ تیسرا حصہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ محترم بھائیو، آج انشاءاللہ ہم اس دوسرے پارے کا ایک ڈھانچہ، یعنی جس طرح سے کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا پہلے نقشہ ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، تو آج ہم اس کا انشاءاللہ ترتیبی جو نقشہ ہے کہ آیات کا آپس کے اندر ربط کیا ہے، کیسے ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یاد رکھیے سورۃ البقرہ کا یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ تھا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اور دوسرا حصہ تھا آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک، اور اب محترم بھائیو یہاں آیت نمبر 142 سے لے کر آخر تک یہ اس سورت کا تیسرا حصہ ہے۔ دوسرے پارے میں آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک یہ دوسرے پارے کے اندر آیات ہیں، اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، سب سے جو پہلا پیراگراف ہے محترم بھائیو، اس میں امت وسط کا فریضہ شہادت حق، یعنی امت وسط، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون کون سی بنتی ہیں، کیونکہ یہود کو بھی اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، نصارہ کو بھی اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اور درمیانی راہ دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس لحاظ سے یہ ہمارا لقب ہے امت وسط۔ تو امت وسط کے اوپر جو شہادت حق کا فریضہ عائد ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کی تبدیلی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، قبلے کی تبدیلی، چونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اس سے قبل 16 یا 17 ماہ تک ہجرت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، چہرہ ادھر کر کے نمازیں پڑھی۔ اور اس کے بعد محترم بھائیو وہ ہے اہل کتاب سے نہیں ڈرنا، کیونکہ اہل کتاب نے تحویل قبلہ پر بہت زیادہ شور و غل کیا کہ یہ کیا ہو گیا، جی یہ تو ہم پہلے کہتے تھے یہ باطل دین ہے، یہ کیا ہے، باطل دین ہے، لہٰذا اب انہوں نے جو تبدیلی کر دی ہے، قبلے کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے، جبکہ بہت زیادہ انبیاء اور بنی اسرائیل کے تقریباً سارے انبیاء ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اس کے اعتبار سے انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا۔ اس کے بعد ہے مقصد رسالت۔ مقصد رسالت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد ہے محترم بھائیو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدے کیے ہیں کہ اگر تم ایسے کرو گے تو میں ایسے کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، سمجھائی بات کی، اگر تم مجھ سے ڈرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اس طرح کے جو وعدے ہیں، مشروط وعدے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، جی مجھ سے تم ڈرتے رہو، یہ مشروط وعدے۔ تو یہ پہلا گراف جو تھا آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر جو ہے یعنی تیسرا حصہ پورا آیت نمبر 152 تک، تو اس میں دوسرا پیراگراف اس کا وہ ہے محترم بھائیو آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 158 تک، اس کے اندر نماز، صبر، جہاد اور حج اور عمرہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ان کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 159 سے لے کر آیت نمبر 162 تک کتمان توحید کی سزا، جو توحید کو چھپائے گا، حق بات کو
چھپائے گا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا پیراگراف ہے۔ عقیدہ توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید و شرک دونوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کیا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے اور اللہ کی ناراضی اور ناپسند کس چیز میں ہے۔ چوتھا پیراگراف ہے رزق حلال، رزق حلال و حرام کے احکام۔ رزق حلال و حرام کے جو احکام ہیں محترم بھائیوں یہ بھی بڑے ضروری ہیں، کیونکہ عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کی مقبولیت وہ تبھی جا کر قبول ہونے والی ہیں جب بندے کا رزق حلال ہوگا، اور اگر حرام ہے تو بھائیوں یاد رکھیں کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں، کچھ بھی قبول ہونے والا ہے بلکہ رائگاں، وقت برباد، مال برباد، ایفرٹ، کوشش، تھکاوٹ کے سوا اور کچھ ملنے والا نہیں، تھکاوٹ کے سوا۔ تو اس اعتبار سے رزق حلال جو ہے اس کے احکامات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ پانچواں پیراگراف ہے آیت نمبر 177 میں، وہ ہے احکام روح۔ روح کے احکامات کیا ہیں؟ محترم بھائیوں سب جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مرکب۔ پہلی چیز انسان کا جسم ہے، مادی ہے جی، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اس کو ہارڈ ویئر کہہ لیں، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے روح، وہ ہے انسان کا سافٹ ویئر، انسان کا سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر وہ ہوتا ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہمارے سر ہے، یہ ہماری جو ہے کان ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارا یہ ہارڈ ویئر ہے۔ اور سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز اس کو روح کا نام دیا گیا ہے۔ اور روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا روح کہہ دیجئے میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا پیراگراف، یہ ہے آیت نمبر 178 سے لے کر آیت نمبر 199 تک، یعنی 89 تک۔ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہیں قصاص، بدلہ، اس کا قتل کا بدلہ۔ اس کے بعد وصیت، پھر روزے ہیں، پھر اسی طرح سے رشوت ہے، قمری کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر، یعنی یہ میں آپ کے سامنے اس کا ایک کہہ لیں کہ نقشہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس سپارے کے اندر ہم کیا کیا کچھ پڑھنے والے ہیں۔ ایسے تو ہے لیکن ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھ آپ کو مضامین کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے کون سا مضمون ہے، اس کے اندر پارے میں کون کون سا مضمون بیان ہوا ہے۔ تو قمری کیلنڈر اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ ساتواں پیراگراف ہے جہاد و نفاق و حج کے احکامات۔ جہاد اللہ کی راہ میں نکلنا، اسی طرح سے انفاق یعنی خرچ کرنا اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے میں کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، پھر حج اور عمرہ، اس کی ادائیگی اور اس کے احکامات وہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی بڑا اہم پیراگراف ہے۔ آٹھواں پیراگراف ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ عقیدے سے ہو رہا ہے، تحویل قبلہ سے ہو رہا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کسی بات کو مان لیا جو ہمارے موافق ہوئی، جیڑی سانو چنگی لگی وہ اسی مان لی، تے جیڑی سانو چنگی نہ لگی، مثلا جہاد ہے جی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ طبیعت پر مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اور حلال حرام کی تمیز، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ نہ کہو کہ ہم سے یہ تو ہو جائے گا، ہم یہ تو کر لیں گے لیکن یہ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ رشوت چھوڑنی پڑے گی، حرام سے اجتناب کرنا پڑے گا، تو شرک سے اجتناب کرنا پڑے گا، بدعات کو چھوڑنا پڑے گا، اور توحید کو اپنانا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات حلال کو اپنانا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر ہے۔ نواں پیراگراف ہے محترم بھائیو پھر سے جہاد اور انفاق کے احکامات پورے زوروں کے اوپر، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کچھ واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، پورے زوروں پر۔ اور پہلی قوموں کا ذکر کیا کہ ان میں سے ایک قوم وہ موت کے ڈر سے نکلی، جہاد پر نہیں نکلی، جہاد پر نہیں گئی، ویسے موت کے ڈر سے نکلی
تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی مار دیا. موت سے تو بچ ہی نہیں کوئی سکتا نا. بندہ کہے کہ جہاد میں ہی موت ہے تو یہ تو اس کی بے وقوفی ہے. موت تو ویسے بھی آ جانی. کیا خیال ہے یہ جتنے بھی قبرستان بھرے ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد یہ سارے لوگ جہاد پر گئے تھے, یہ سارے کشمیر میں گئے تھے, یہ سارے افغانستان میں گئے تھے. بھائی ادھر ہی موت آ گئی نا. کئیوں کی زندگی کی ابتدا بھی اسپتالوں میں ہوئی اور زندگی کی انتہا بھی اسپتالوں میں ہوگی. تو موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. پھر سے اللہ رب العالمین نے جہاد اور انفاق کے احکامات بیان فرمائے. اور اس کے ساتھ 10واں جو پیراگراف ہے اس میں محترم بھائیوں معاشرتی احکام اور آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. معاشرتی احکام و آداب اس کے اندر جو ہے یتیموں کی کفالت ہے, بیوہ کی عدت وغیرہ, مہر, نکاح, اسی طرح سے طہارت اور پاکیزگی کے مسائل, نماز خوف, نماز خوف کے عالم کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے, اسی طرح سے قسم کے احکام, قسم کیا ہے, بندہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے احکامات کیا ہے, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو بھائیو یہ ہمارا سبق دوسرے پارے کا وہ اس طرح سے یعنی اس کی ترتیبی نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے اس میں پیراگراف ہیں, یہ مضامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان مضامین کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پورے حصے کا یعنی سورۃ البقرہ کا جو تیسرا حصہ اب اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس پورے حصے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ سمجھ لیجئے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرو. یہ اس پورے حصے کا کیا ہو گیا, خلاصہ ہو گیا. اور اس کے اندر مکمل طور پر کیا یعنی اس کا یہ مرکزی مضمون ہے, یہ اس کا کیا ہے مرکزی مضمون. مکمل طور پر جو ہے یعنی اسلام کے اندر داخل ہونا یہ اشد ضرورت ہے, اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں, بلکہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات نازل فرمایا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت جب اتاری گئی نا, یہ آیت محترم بھائیو ایک کہہ لیں کہ واقعے پر نازل ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے, تو یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, استعمال ہی نہیں کرتے. تو طبیعتاً ایک بندے نے بڑے عرصے سے ایک چیز استعمال نہ کی ہو, توجہ رکھیے, بڑے عرصے سے ایک چیز استعمال نہ کی ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کو اچانک وہ کھانی پڑ جائے تو وہ نہیں کھائے گا, ایسے ہوتا ہے نا. تو ایسے میں جب عبداللہ بن سلام یہودیت سے اسلام کے اندر آئے تو انہوں نے اونٹ کے گوشت سے اجتناب کیا, کیونکہ طبیعت نہیں مانگتی تھی, کبھی کھایا ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے یعنی دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو کبھی یہ کھایا ہی نہیں ہے, لہٰذا اب دل میں جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. جس چیز کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے, ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے, یہ نہیں کہ کوئی چیز طبیعت نہیں مانگتی تو اس کو کرنا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اب اونٹ کا گوشت یا کوئی بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو ہے اگر ایک بندہ نہیں کھاتا تو ایسے میں اس کے اوپر قرآن اترے گا. ہاں بھائی, اللہ کا دین کا معاملہ ہے, اللہ کے دین کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بھی برداشت نہیں کرتا اپنے دین کے معاملے میں کہ میری حلال کردہ چیز کو کوئی بندہ اس سے نفرت کرے, اس سے کراہت کرے. لیکن ہم تو بڑی کراہتیں, بڑے قدم قدم پر کراہتیں کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کتنی کراہتیں, اللہ کے دین جتنی باتیں اللہ کے دین میں اجازتیں موجود ہیں, اللہ کے دین میں یعنی ہم اس سے کیا کرتے ہیں, کراہتیں کرتے ہیں, نفرتیں کرتے ہیں, حالانکہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, جائز. اب اونٹ کا کوئی آپ تصور تو کریں نا, بھئی کھائے نہ کھائے یہ تو بندے کی اپنی مرضی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے دین کے اندر جو چیز جائز ہے, حلال ہے, اس سے کوئی شخص کیا کرے, نفرت کرے, اس سے کوئی شخص کراہت کرے. یعنی کراہت بھی اللہ کو برداشت نہیں. تو چاہے جائے کہ بندہ کسی حکم کا سرے سے انکار کر دے یا سرے سے اس کے اوپر عمل نہ کرے تو بھائی یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی. تو یہ اس صورت کا یعنی اس حصے کا جو مرکزی مضمون تھا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر
داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ہم جو ہے تلاوت کا آغاز کریں گے اس پارے کا، اور پھر انشاءاللہ ترجمہ تفسیر جیسے کہ پہلے